اللہ 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 ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض 12واں پارہ آج ہمارے خلاصہ تفسیر کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود اور سورہ یوسف 12واں پارہ کے اندر نازل فرمائیں۔ سورہ ہود کا ایک رکوع چند آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں، باقی پوری سورہ ہود 12ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، قوموں کے احوال، قوموں کا عروج اور زوال، قوموں کی بدعملیاں اور پھر اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب، یہ تمام احوال سورہ ہود کے اندر وضاحت سے بیان فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلیاں بھی دیں۔ کفار اور اہل مکہ کی غصہ اور نافرمانیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی اور آخر میں انسانیت کو بتلایا کامیاب اور خوش قسمت وہ ہے جو جنت میں داخل ہو جائے، اور بدبخت ہے وہ جو دوزخ میں ایندھن بن جائے۔ سورہ ہود کے 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے متعلق ارشاد فرمایا، انسان یہ پریشان رہتا ہے کہ مجھے رزق جو میرے مقدر کا ہے وہ کیوں نہیں مل رہا۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں تقسیم مختلف رکھتے ہیں، کسی کو بہت رزق مل جاتا ہے، کسی کو رزق اتنا زیادہ ملتا ہے کہ اس سے سنبھالا بھی نہیں جاتا، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ رزق کے لیے بھاگتے ہیں پھرتے ہیں لیکن رزق ان کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ رزق انسان کا دنیا میں بعض اوقات ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے آپ دانے جانور یا کوئی بھی پرندہ ہے یا مرغیاں ہیں، آپ ان کے آگے دانہ ایک جگہ رکھ دیں تو وہ ایک جگہ سے دانہ کھائیں گی، اور بعض اوقات آپ دانوں کو یوں پھینک دیں تو دانہ ادھر ادھر بکھر جائے گا اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ مرغی، مرغا، دیگر جو جانور ہیں وہ اس کی تلاش کے لیے ادھر ادھر گھومیں گے۔ بعض اوقات انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا رزق اللہ ایک جگہ سہولت سے رکھ دیتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو رزق اس کا بکھیر دیا جاتا ہے، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی ایک ملک کبھی دوسرا ملک، یہ پھرتا رہتا ہے، ملتا اتنا ہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ایسا چلنے والا جانور نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پتھر کے اندر کیڑے کو پیدا کرتے ہیں، اس کا رزق اسے وہاں پہنچاتے ہیں، اللہ شیر کو تازہ رزق پہنچاتے ہیں، اللہ لومڑی کو اس کا رزق پہنچاتے ہیں، سمندروں کی مخلوق کو ان کا رزق پہنچاتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے 6 ماہ تک جنات کو، دیو، پرندے، ایک ایک مخلوق کو، انسانوں کو خدمت پہ لگا دیا اور دیگیں پکتی گئیں۔ 6 ماہ تک اتنا کچھ پکانے کے بعد اللہ سے گزارش کی کہ رزق کی کہاں سے دعوت شروع کروں مخلوقات میں۔ اللہ نے کہا جہاں آپ کا دل چاہے۔ کہا میں پہلے سمندری مخلوق سے آغاز کرتا ہوں۔ سمندر کے کنارے جا کے صدا لگائی تو ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکلی، تو آپ نے کہا ساروں کو بتاؤ دعوت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میری دعوت کر لیں۔ آپ نے اس کے کہا کہ تم کھاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اس نے منہ کھولا، 6 ماہ تک و دو کے بعد جو اتنا راشن جمع کیا تھا خوراک کی شکل میں، ساروں کو ایک لقمہ میں مچھلی کھا گئی۔ سیدنا سلیمان حیران ہوئے تو مچھلی کہنے لگی اے سلیمان پیغمبر، آپ مجھے اور لقمے بھی دیں، میں ایسے 2 لقمے روزانہ کھاتی ہوں، مجھے اللہ عطا فرماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے کہ میں نے تو 6 ماہ میں سوچا کہ اتنی مخلوق کے لیے جمع کیا ہے،
تو نے ایک لقمہ کھا لیا۔ اس نے کہا آپ ایک لقمہ مجھے پورا نہیں دے سکے، میرا رب مجھے 2 لقمے ایسے کھلاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی قدرت دیکھ کر، اللہ کی خالقیت دیکھ کر سجدہ میں چلے گئے۔ تو یاد رکھیں رزق انسان کے پیچھے آتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، ہم اسے جلد بازی کی وجہ سے حرام کی چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو رزق انسان کے مقدر میں پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ذمہ ہے، حلال مانگیں اللہ سے، حلال کھائیں۔ یہاں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس آدمی کا ٹھکانہ کیا ہونا ہے، اس کو کہاں پہنچانا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت آغاز میں فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، میرے نبی آپ دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ آپ پر اس طرح باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کہتے تھے آپ ہیں رسول، آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، آپ اگر نبی اللہ کے ہیں تو اللہ تو خالق کائنات ہے، تو آپ خزانے لے کر آئیں ساتھ، آپ کے دائیں بائیں جو ہے فرشتے ہوتے اور آپ کے فرشتے باڈی گارڈ نظر آتے تو پتہ چلتا کہ واقعی کوئی اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کی بزرگی، کسی کی علمیت جانچنے کے لیے اس کی پرسنلٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مالدار ہے، یہ گاڑی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، باڈی گارڈ ان کے ساتھ ہیں، اور خزانہ کا مالک ہے، بینک بیلنس کا مالک ہے، بڑا عالیشان ادارہ ہے اس کا، تو یہ بڑا اللہ کا پہنچا ہوا عالم ہے اور ولی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکثر طلباء میں یہ خامی آ چکی ہے کہ وہ اس استاد کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو مشہور ہوتا ہے، جس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، ورنہ گمنام استاد کو مڑ کے دیکھتے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، کسی کا آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، یہ سوالات یہ جو اٹھا رہے ہیں یہ پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، آپ اپنا کام مشن جاری رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے تیسرے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وہ مفصل آپ کے سامنے ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور وہ آگے پھر آئے گا، میں اس کی تشریح بھی کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز بتلائی کہ نوح پیغمبر جو ہے وہ ہمارے کائنات کے اندر نظام کائنات میں آدم علیہ السلام کے بعد نجی اللہ اور پھر ابو ثانی ہیں کا انسانیت ختم ہو گئی، 80-82 لوگ بچے، اللہ نے ان سے نسل چلائی، پھر زمین کے اوپر جو نسل بسی وہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام، کنعان، یافس تھے، ان سے یہ نسل چلی ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے جب 950 برس، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، تبلیغ کی اپنی قوم کو، سمجھایا، بار بار ان کے دروازوں پہ گئے۔ یہاں کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے آ جائیں کہ جی آپ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ بھئی تبلیغ ہوتی ہی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، اپنوں کو سمجھانے کے لیے ہے، کافروں کو بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ یہاں نوح پیغمبر 950 سال دروازوں پہ جاتے رہے، یہاں تک کہ قوم گالیاں دیتی رہی، برا کہتی رہی، آخر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح ہم نے اندازہ لگا لیا ہے آپ کی قوم اب مومن نہیں بنے گی، جو ہو چکے ہیں بس کافی ہے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، بس جو ہو چکے ہیں کافی ہیں۔ یہاں رزلٹ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کے ماننے والے ہزاروں میں، سینکڑوں میں یا لاکھوں میں ہیں، رزلٹ اللہ کے پاس ہے، جو کام محنت ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، درس قرآن دینا میرے ذمہ ہے، اس کو پیغام نبوت سمجھ کے اپنانا یہ اللہ جس کو توفیق دے گا، دعوت دینا ہمارے ذمہ ہے، ہمیں اللہ نے دعوت دینے کا مکلف بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس اب یہ بہت ہیں، اب چھوڑ دیں، اب امید نہ رکھیں ان لوگوں سے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اللہ نے فرمایا
دیکھیں رکوع نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، میرے پیغمبر نو کشتی بناؤ۔ اب عجیب بات ہے کہ کشتی بنانے کا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب وہ لوگ دیکھتے تھے کشتی بن رہی ہے، لکڑیاں کٹ رہی ہیں، اور پھر وہ کافر لوگ آتے جاتے ہنستے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ سَخِرُوا مِنْ، تو لوگ آتے جاتے سردار جو بڑے تھے نا، ہمیشہ قوم کے بڑے، علاقے کے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، صاحب ثروت، پیسے والے، اقتدار والے، سیاست والے، وہ اکثر جو ہے عوام کو غلط رستوں پہ لگاتے ہیں اور حق والوں کے مخالفت کرتے ہیں۔ تو وہ پاس سے گزرتے ہوئے تمسخر کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو مسلمان انہیں کہتے تھے اے سردارو، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو نا، ہم ایک دن آئے گا تم پہ ہنسیں گے، تم اس وقت جو ہے ہنسنے کے قابل ہوگے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ اب وہ ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا سارے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھائیں۔ اب آپ نے جو ہے کشتی، تنور سے پانی نکلا، فار تنور قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، چونکہ نشانی تھی اللہ کا عذاب آنے کی کہ اب عذاب آئے گا پانی کا، تو تنور ایک تھا، اس تنور کے اندر سے، تندور کے اندر سے پانی باہر نکلے گا، تو سمجھ لو اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ ڈیڈ سی، بحر میت، وہ جگہ ہے جہاں جا کے کشتی رکی تھی، اس سے آگے وہ جگہ ہے ایک۔ اب آپ دیکھیے وہاں تنور سے پانی نکلا تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ نے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، بیٹھنے وقت اللہ کا نام یوں لینا ہے، لیکن اس سے پہلے كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، آپ نے ہر چیز کا ایک جوڑا رکھنا ہے، شیر شیرنی، ہرن ہرنی، اچھا اسی طرح سانپ سانپنی، چوہا چوہی، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا۔ کہا یا اللہ یہ تو پھر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کھائیں گے؟ تو پوچھا بتاؤ نو ان میں نفرت کس نے ڈالی ہے؟ کہا آپ نے، اللہ آپ نے۔ کہا محبت بھی میں ڈال دوں گا۔ اس جگہ کشتی میں مخالف جانور، دشمن ایک دوسرے کے، لیکن بیٹھے ہیں، محبت اللہ ڈالتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، جنگل میں جائیں تو یہ پڑھتے جائیں، اللہ جانوروں کو بھی آپ کے تابع کر دے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کسی بھی نقصان والی جگہ گزریں، سلام علی نوح فی العالمین پڑھتے جائیں۔ دشمن میں گھس رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں تھانے جا رہا ہوں، عدالت جا رہا ہوں، دشمنوں میں جا رہا ہوں، آپ سلام علی نوح فی العالمین پڑھتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جانی دشمن بھی نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اب وہاں انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے۔ اب جب کشتی چلی تو اب پانی آنا شروع ہو گیا اور زمین پہ پانی بڑھتا گیا، جب کشتی تھوڑا آگے نکلی تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ سامنے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، آپ نے پکار کر کہا میرے بیٹے ادھر میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، تو بچہ زور سے کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو نوح پیغمبر نے کہا لا عاصم اليوم، میرے بیٹے آج کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ آج رحم کر دے، آج جس کو اللہ بچا لے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، ایک دم موج بیچ میں اٹھی اور نوح پیغمبر کے سامنے ان کے بیٹے کو یوں اٹھا کے مارا اور ڈبو کے ختم کر دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اب دیکھیے یہ آیات پھر نازل ہوئی۔
اللہ نے کیا حکم دیا، لیکن وہ موج جب آئی نا، پہلے اس کو دیکھ لیجئے۔ اب وہ موج نے جب بچے کو اٹھا کے غرق کیا تو نوح پیغمبر ایک دم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا پڑے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، میرے اللہ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں نوح تیری اولاد کو نہیں غرق ہونے دوں گا، تیری آل کو نہیں غرق ہونے دوں گا۔ آل اولاد، اہل البیت، آگے بھی تشریح آئے گی۔ اب اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ آپ کی اولاد ہے ہی نہیں۔ امام ماتریدی، ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے عقیدہ کے امام ہیں فقہ حنفی کے، وہ فرماتے ہیں کہ نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نہیں تھا، ظاہراً منافق تھا، نفاق اس کا چھپا ہوا تھا، اس لیے نوح پیغمبر کو نہیں پتا تھا، تو اس لیے دعا کی اللہ کے حضور کہ اللہ میری اولاد ہے، آپ اسے غرق کروا رہے ہیں، غرق ہو رہا ہے، مر رہا ہے اس طرح، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کی اہل کو، آپ کی اولاد کو بچایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا آپ کا اولاد ہے ہی نہیں ہے، چونکہ اس کے عمل ہی نہیں ہے صالح۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نسبت عمل ہے وہ زیادہ مضبوط ہے نسبت خون سے۔ جو دینی محبت اور دینی رشتہ ہے وہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے بلال حبشی حبشہ سے آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بن گئے، اور جنت میں حضور کے ساتھ اونٹنی کی مہار پکڑ کے داخل ہوں گے۔ اور ابو لہب چچا تھا لیکن بدعملی تھی، تبت یدا ابی لہب کہا، تو اللہ کے سامنے آپ نے اسی لیے پھر رو کر کہا کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے وہ بات کہی جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں نوح پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں۔ وقیل یا ارض ابلعی، یہ جو آیات ہیں 44 نمبر، اللہ نے حکم دیا اے زمین پانی کو اندر جذب کر لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، رک جا آسمان، وَغِيظَ الْمَاء، پانی اپنی جگہ خشک ہو جائے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، تمام فیصلے مکمل ہو گئے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور کشتی کو جودی پہاڑ پہ روک دیا گیا۔ یہ ترکی کے قریب ہے۔ یہ آیت، ایک آیت، اس میں جو ادب ہے، عربی ادب، خالی ایک آیت میں 24 اقسام ہیں ادب کی۔ امراء القیس جو مکہ کا بہت بڑا شاعر تھا عرب کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، تو قصیدہ جس کا سب سے اعلیٰ ہوتا وہ بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیتا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا 7 آدمیوں کا بلکہ پھر قصیدے ایک جیسے ہو گئے، اور اتنے پائے کے تھے کہ ایک نے لٹکایا بیت اللہ کے دروازے میں، دوسرے نے قصیدہ لکھ کے لٹکوایا، تیسرے نے، 7 اتنی شان والے تھے کہ ایک بھی دوسرے کا توڑ نہیں کر سک رہا تھا، جنہیں سبع معلقہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر پڑھائے جاتے تھے مدارس میں۔ اب حضور علیہ السلام پہ جب قرآن اترا، سورہ کوثر اتری، تو ایک شاعر نے اپنا کلام ہٹا دیا کہ میرا مات کھا گیا، پھر دوسرا آیت اتری، دوسرے نے ہٹا دیا، یہاں تک کہ 6 ہٹ گئے، لیکن قصیدہ جو امراء القیس کا تھا وہ نہیں ہٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو امراء القیس کی بہن زندہ تھی، اس کو جب سنائی گئی تو اس نے کہا میرے بھائی کے کلام کو اس آیت نے زیر کر دیا، اب اس زمین پر اس آیت سے بڑا فصاحت اور بلاغت والا جملہ کوئی نہیں ہے، قصیدہ کوئی نہیں ہے۔ عربی ادب والے اس کی فصاحت کو جانتے ہیں کہ اس میں فصاحت و بلاغت کی 24 اقسام ہیں، اور ایک جملے کے اندر اللہ نے اتنا کچھ سمویا ہے کہ آج جتنے بھی ادب والے ہیں، جتنے بھی فصاحت و بلاغت والے ہیں، وہ عاجز ہیں کہ اس آیت کی طرح کی کوئی قصیدہ یا آیت پیش کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد ایک جملہ بولا طوفان نوح کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور
ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ یہ سارا واقعہ۔ تو غیب اللہ بتاتا ہے، جتنا اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو اللہ جتنا بتا دے، لیکن علم غیب مکمل اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ آگے قوم ہود کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد قوم سمود اور قوم عاد کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، میں اس لیے اس کو بیان نہیں کروں گا۔ تیسرے میں آپ دیکھیے آگے جب رکوع نمبر 7واں شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے، اور فرشتہ کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل، انسانی شکل میں آئے، نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ قَالَ سَلَامٌ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ اب وہ بیٹھے جیسے ہی تو ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اور اتنے مہمان نواز تھے کہ 15 دن ہو گئے تھے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کوئی مہمان نہیں آیا تھا، تو آپ پریشان تھے کوئی مہمان کیوں نہیں آتا۔ مہمان جس گھر میں آتا ہے رحمت ہوتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ بزرگ اتنے اللہ والے تھے کہ 360 مہمان دوست بنائے ہوئے تھے، ہر روز ایک دوست کے پاس کھانا کھاتے تھے۔ 360 کھانے ان کے پورے سال میں ایک ایک کے پاس ہوتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے جو کھانا میزبان مہمان کے ساتھ کھاتا ہے دونوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو میں اس لیے دوستوں کے پاس کھاتا ہوں تاکہ میرے کھانے کا حساب نہ ہو۔ تو مہمان گھر میں آنا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الاسلام خطبات میں مہمان کی 10 جو ہے وہ انسان پر حقوق لکھے ہیں، وہ حقوق آپ پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا آپ نے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، خوشی میں گئے، جا کے بچڑے کو فوراً ذبح کیا، بھونا اور بھنا ہوا لا کے سامنے رکھ دیا۔ گائے کا گوشت انبیاء کا مرعوب تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو پسند تھا، اس لیے گائے کا گوشت لا کے رکھا۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، اب دیکھا کہ یہ کھانا تو سامنے رکھ دیا لیکن فرشتے جو ہے میکائیل جبرائیل جو ہیں وہ انسانی شکل میں آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، نکرہم، اب پریشان ہو گئے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، کہیں دشمن تو نہیں ہے۔ چونکہ جس گھر کا پانی یا کھانا کوئی نہ کھاتا تو سمجھ لیتے کہ اب یہ مجھ پہ حملہ کرنے لگا ہے، میرا نمک کھائے گا تو پھر مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ پریشان نہ ہوں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، نور ہیں، نور کھاتا نہیں ہے، نور کا جو بنا ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ کھانا پینا جو ہے یہ بشر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو بیوی یوں پیچھے کھڑی تھی حضرت سارہ، اور حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے کہ اجمل نساء الدنیا، دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھیں۔ حضرت سارہ کھڑی تھیں تو وہ خوش ہو گئیں کہ ایک دم غم ختم ہوا، تو فرشتوں نے ایک دم کہا فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اے سارہ اور خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے بیٹے اسحاق کی اور پھر پوتے یعقوب کی۔ پوتا بھی آپ آنکھوں سے دیکھیں گی، بیٹا بھی آنکھوں سے دیکھیں گی، اور آپ اسماعیل علیہ السلام پہلے سے تھی حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ سے، اسے حضرت سارہ کو یہ خوشخبری سنائی گئی، نام ان کی طرف متوجہ کر کے۔ قالت یا ویلتی االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہا ہائے افسوس میرا بیٹا ہوگا، میں تو اس وقت بھانج ہوں اور یہ شیخ فانی ہے، 120 سال عمر ابراہیم علیہ السلام کی، 90 سال عمر ان کی، اور بھانج۔ تو فرشتے نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ تعجب کرتی ہیں اے نبی کی گھر والی، اہل البیت، اللہ قادر ہے۔ اہل البیت نبی کی بیوی کو بولا جاتا ہے، یہاں حضرت سارہ کو قرآن نے، اللہ نے، فرشتوں نے اہل البیت بولا۔ پتہ یہ چلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت بولا جائے گا خاندان کے لیے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ہوں گی، پھر سیدہ سودا ہوں گی، پھر سیدہ عائشہ ہوں گی، پھر سیدہ حفصہ ہوں گی،
سیدہ جویریہ ہوں گی، سیدہ ام حبیبہ ہوں گی، سیدہ زینب بنت جحش ہوں گی، سیدہ میمونہ ہوں گی، سیدہ زینب بنت خزیمہ ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام سلمہ ہوں گی، حضور علیہ السلام کی بیوی سیدہ ماریہ قبطیہ ہوں گی، حضور علیہ السلام کی بیویاں پہلے اہل البیت، پھر حضور کی بیٹی سیدہ زینب اور زوجہ ابی العاص، پھر حضور علیہ السلام کی بیٹی جو ہے سیدہ ام کلثوم زوجہ سیدنا عثمان بن عفان، اور رقیہ حضور علیہ السلام کی بیٹی زوجہ عثمان بن عفان، اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ آپ کی اہل البیت ہیں، پھر نواسے ہیں، پھر نواسیاں ہیں، پھر داماد ہیں۔ یہ اہل البیت جب بھی بولا جائے گا خالی بیٹی مراد نہیں ہوگی، سب سے پہلے حق بیوی کا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور اسی طرح 22ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت نے اہل البیت حضور کی بیویوں کو بولا، وہاں بھی اہل البیت کا لفظ یہی ہے۔ تو یہاں ان کو بشارت دی کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور پوتا بھی آپ دیکھیں گی، اور اللہ نے دکھائے پھر ان کو۔ تو اس کے بعد اگلی صورت ہی اس پر ہے۔ اب آپ دیکھیے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر وہ آگے لڑکوں کو دیکھ کر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لوط علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ لوط علیہ السلام کے ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے تو نوجوان فرشتے نوجوان شکلوں میں تھے انسانوں کی، تو اب وہ قوم آ گئی اور آ کر جو ہے ان کے بارے میں آپس میں بحث کرنے لگے کہ اے لوط پیغمبر آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میرے قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے جائز ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ یہاں مراد اپنی بیٹیاں نہیں، قوم کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیاں ہیں، کہا آپ ان سے نکاح کر لو، ہن اطہر لکم، آپ کے لیے پاکیزہ ہیں یہ رشتہ۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو میرے مہمانوں کو تکلیف نہ کر دو، پریشان نہ کرو۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہم ان سے نہیں نکاح کرتے، انہوں نے کہا۔ اور پھر یہ لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، ان کے سامنے پست ہو گئے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے۔ تو اس پر فرشتے کہنے لگے آگے ان کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان پر اللہ کا عذاب اب آئے گا ان کی بد عملیوں کی وجہ سے، جو انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے فعل بد شروع کیا، اور اللہ نے جتنا عذاب ان پہ بھیجا، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، صبح سے پہلے عذاب ان سے آئے گا، اور آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلیں یہاں سے۔ میں اس جگہ ہم گئے، ہم قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے، جب ہم اس جگہ گئے، اور وہ جگہ بالخصوص جہاں لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر لگا تھا، کہا جائیں گے جو نکلیں گے پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، پیچھے جس نے مڑ کے دیکھا اس پر پتھروں کی بارش ہوگی، اور وہ پتھر ایسے تھے کہ ان پر لکھا ہوا تھا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ یہ کس کے سر پہ لگنا ہے۔ ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پتھر لگا، وہیں ختم ہوئی، اور پھر بستی کو اٹھایا گیا اور پھر زمین پر انڈیلا گیا۔ آج تک وہ ڈیڈ سی جو ہے پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں، ہم نے وہاں اتر کے دیکھا، اس میں بندہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ آج تک عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ آگے قوم شعیب کا پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ تجارت میں کمی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کے واقعات حضور علیہ السلام کو سنائے۔ حضور علیہ السلام کو سنانے کا مقصود کیا تھا؟ کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام پر یہ بہت سخت سے سخت کڑے وقت آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پھر نازل فرمائی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، میرے نبی آپ استقامت رکھیں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ نافرمانوں کی باتوں پہ نہ چلیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت کو پڑھ کر رو پڑے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داڑھی مبارک کے چند بال جو سفید ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور سورہ ہود کی اس آیت نے، علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بوڑھا کر دیا، کہ اس سورہ ہود کے اندر اللہ نے، اگر آپ غور کریں، ایسے احکامات، ایسے مسائل، ایسی واقعات بیان فرمائے ہیں کہ انسان عبرت والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز اس میں خاص طور پہ بتائی، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ یہ آیت نمبر جو ہے 115 کے بعد اللہ یہاں دو چیزیں بتا رہا ہے۔ اللہ کسی بستی کو تباہ برباد کرنے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھتا ہے، اگر اس بستی کے اندر دعوت دینے والے، سمجھانے والے، روکنے والے موجود ہیں، اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ دوسرا فرمایا کہ وہاں اگر اس بستی کے اندر فحاشی، عریانی، بدکاریاں عروج پہ پہنچ جائیں، پھر اللہ کے عذاب برس پڑتا ہے ان پہ، پھر ان کو بخشا نہیں جاتا۔ پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شقی او سعید۔ پہلے فرمایا کہ سعید وہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا، جو جنت میں جائے گا، اور شقی بدبخت وہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ اور پھر جہنم میں کیسا جائے گا؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، گدھے کی طرح آوازیں نکالے گا عذاب جب اس کو ملے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے نبی یہ سب غیب کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ کو اللہ نے بتایا غیب کی خبر۔ سورہ یوسف، سورہ یوسف اب دوسری صورت ہے، اور یہ سورہ یوسف کا کمال ہے کہ آپ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کے واقعات دیکھیں گے تو متفرق ہوں گے، ایک پارہ میں، دوسری صورت میں، ایک صورت میں، ایک رکوع میں، پھر کسی اور رکوع میں، یوں مختلف تکرار کے ساتھ۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ملے گا، صرف اس صورت کے اندر ملے گا جو جامع کے آپ کو ملے گا۔ باقی نام تو ملے گا یوسف علیہ السلام کا، لیکن واقعہ مکمل اس کے اندر ہے۔ سورہ یوسف جو ہے اللہ نے اس کو شروع میں فرمایا احسن القصص، یہ احسن القصص بہترین قصہ ہے۔ اس کے اندر خالی قصہ گوئی نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، اس کے اندر اپنوں کی عداوتیں، حسد، بغض، کینہ، دشمنداری، اور پھر بھائیوں کے آپس میں دشمنیاں، بھائیوں کا آپس میں کینہ، پھر اس میں جو ہے آپ کو قید و بند کی صعوبتیں، اس میں بازاروں میں فروخت ہونا، پھر اس کے اندر آپ کو جو ہے تخت پر بیٹھنا، غلامی کی زندگی گزارنا، پھر جیل کی زندگی گزارنا، پھر بادشاہت کی زندگی گزارنا، پھر جنات کے ساتھ بیٹھنا، پھر دیو اور شیاطین کے قصوں کو سمجھنا، عورتوں کے مکر و فریب کو سمجھنا، اور بہترین زندگی گزارنا، بدترین زندگی گزارنا، تجارت میں رہنا، صدقہ خیرات کرنا۔ گویا کہ ایک ایک زندگی کا پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے احسن القصص، جس میں عفت اور پاک دامنی کا ذکر بھی ہے، دغا اور فریب کا ذکر بھی ہے، اور پروپگنڈوں کا بھی ذکر ہے۔ ہر چیز آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذ قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہا اے میرے ابا میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 11 ستارے، سورج، چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب میں نے دیکھی ہے۔ خواب یاد رکھیں، خواب جو ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کا خواب ہے، صادق کے وقت کا، فجر کے وقت کا، وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اکثر انسان معدے کی خرابی کی وجہ سے کھانا کھا کر سو گیا، لیکن سونے کی وجہ سے اس آدمی کو معدے پہ بوجھ ہوتا ہے تو وہ خواب الٹے دیکھتا ہے، یا بعض اوقات انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی دیکھتا ہے، خالی پیٹ بھی دیکھتا ہے۔ لیکن جو اعتدال کے ساتھ سویا اور پھر صبح صادق کے وقت اس نے خواب دیکھا تو بشارت بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر الرؤیا کے امام گزرے ہیں، زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کے ساتھ سارے جن و انس فعل بد کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، اس نے اپنی قاصد کو آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے فرمایا تو ایسا کام کرے گی صدقہ جاریہ کا،
ہر مخلوق کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب وہ اللہ نے اس سے نہر زبیدہ کھدوائی۔ بعض اوقات خواب کا تعلق کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا کہ میں خواب دیکھا کہ میری گود میں سورج غروب ہو گیا۔ کہا اس کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں، میری موت کا وقت قریب ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میرے جو ہے بستر کے نیچے، چارپائی کے نیچے انگارے ہیں، تو ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا جی انگارے ہیں، خواب دیکھا۔ آپ نے کہا کھودو خزانہ نکلے گا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک اور بندے نے خواب دیکھا کہ میرے چارپائی کے نیچے انگارے ہیں۔ آپ نے کہا کھودو، وہاں نیچے جو ہے تمہارے لیے سزا ہے، بلکہ وہاں سے چارپائی ہٹا دو، تمہیں تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے۔ آپ نے اسے جب حکم دیا، اس نے چارپائی باہر نکال دی، تو 2 دن کے بعد چھت گر گئی۔ اگر وہ وہاں سویا ہوتا تو مر جاتا۔ تو حیرانگی کے ساتھ کہنے لگا کہ میرا ایک جاننے والا آیا تو آپ نے اسے کہا خزانہ نکلے گا، مجھے کہا چھت گر جائے گی۔ کہا اس نے جب خواب دیکھا تو وہ سردیوں کا موسم تھا، انگارے سردیوں کے لیے بہتر شگون ہیں، اور تم نے جب خواب دیکھا تو وہ گرمیوں کا موسم تھا تو وہ بد شگون ہیں، چونکہ گرمیوں میں انگارہ مزید گرمی پیدا کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، ہر بندے کو خواب سنانا بھی نہیں چاہیے، اور ہر بندے کو خواب کا تعبیر کا امام بھی نہیں بننا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جی تعبیر پوچھیں، خوابوں کی تعبیر پوچھیں، اور اپنا موبائل نمبر، اور اس طرح لوگوں کو بیوقوف، غلط عقیدہ ان کا کرتے ہیں، غلط تعبیر بتاتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو مزید پریشان کرتے ہیں۔ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب برا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو فوراً جو ہے آپ الٹی سائیڈ پہ تھوکیں تھوڑا سا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور ذکر نہ کریں کسی سے۔ اللہ اس خواب کی تعبیر انشاءاللہ ختم کر دے گا، بری اگر ہے، اور صدقہ تھوڑا سا کر لیں۔ تو خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو اس لیے خواب جو ہے اگر آپ کو اچھے خواب آتے ہیں تو آپ ان خواب کو کسی ماہر عالم دین سے، خواب کا جو ماہر ہو اس سے ذکر کریں، ہر بندے سے ذکر نہ کریں۔ انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا، یعقوب پیغمبر سے، یہ نہیں کہ جا کے لوگوں سے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرنا، لا تقصص رؤیاک، آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پریشانیاں کیسے شروع ہوئیں کہ آپ کو بھائیوں نے کہا ابا جان آپ ہمیں بھیجتے کیوں نہیں ہیں ان کو ہمارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تمہارے ساتھ بھیجا تو تم کہیں کہو یہ بھیڑیا کھا نہ لے اس کو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف۔ اب دیکھیے ہم ان کی حفاظت کریں گے، یہ کہہ کے لے گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر کے پھینک دیں گے، والد ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا نہیں قتل نہ کرو، ایسا کرو کہ ان کو کہیں کنویں میں پھینک دو۔ تو وہ لے کے باپ سے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، ہم تو اس کی فائدہ سوچتے ہیں، آپ کیوں نہیں ہم پہ اعتماد کرتے؟ تو اب زیادہ کی تو انہوں نے کہا انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہیں تم ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا ان کو کھا لے۔ کہا جی ہم جوان ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن عصبہ، ہم اتنے تیز ہیں۔ تو فلما ذهبوا به، چل لے گئے، اور وہی ہوا، ان کو کرتے کو لے آئے، باپ کو لا کے دکھایا، دیکھیں خون لگا کے بیڑیا کھا گیا، اور ان کو اٹھا کے پھینک دیا کنویں کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، انہوں نے پانی کے لیے اس قافلے والوں نے یوں ڈول پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے تو وہ کہنے لگے خوشی سے وہ کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، بشارت ہو، اس میں تو بچہ ہے، نوجوان سا، خوبصورت سا۔ اور پھر وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، ان کو تھوڑی قیمت میں جا کے مصر میں بیچ دیا، اور عزیز مصر نے خرید لیا۔ وہ بولی لگی، یوسف علیہ السلام بک گئے بازار مصر میں، اور بکے کس کی وجہ سے؟ اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے گویا کہ اپنے نبی کو بتایا میرے نبی آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے بھائی قریشیوں نے بھی آپ کے ساتھ مکے سے آپ کو نکالا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور آپ پر ظلم کیا، آپ کا انکار کیا۔ آپ کے بھائی یوسف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ کل انشاءاللہ اگلے پارے میں اس سے آگے ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔